اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف فرمائیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو گناہ کرنا پسند ہے، بلکہ اس انداز بیان سے اصل مقصد توبہ اور استغفار کی اہمیت کو واضح کرنا ہے، کیونکہ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، کوئی انسان گناہوں سے پاک یا محفوظ نہیں ہے، لیکن اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو گناہ کر کے اس پر اڑتے نہیں بلکہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے ہیں۔ توبہ اور استغفار سے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 بار یا استغفار کرتے ہوئے شمار کرتے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رجوع فرما، بے شک تو بہت رجوع فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: اس سے دعا کا ایک آداب یہ معلوم ہوا کہ دعا کے مطابق اللہ کے صفات والے نام استعمال کیے جائیں، جیسے توبہ اور استغفار سے اس کی صفت توابیت اور غفوری اور رحیمی کا، اور دنیا کے معاملات میں اس کے جواد و کریم اور مقتی وغیرہ ہونے کا ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ہر دکھ سے نجات عطا کرتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔